بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جو ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے نافرمان اور ضدی اولاد کا آخری حل۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ قصہ سرزمین مصر کا ہے۔ مصر میں ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بیٹا اس کی طرح اچھی دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے مال کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دے تاکہ یہ اس سے کمائے کھائیں اور اسی احسان کے بدلے میں اس کی خدمت کریں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے بھی بوڑھے شوہر کے خیال کی تائید کی۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک مختصر سی میٹنگ رکھی اور اپنے 3 بیٹوں کو بلا لیا۔ جب 3 بیٹے اس کے پاس حاضر ہو گئے تو اس نے کہا، میرے بیٹو، تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی۔ میں نے اپنے پیسے سے تم تینوں کے اچھے گھرانوں میں شادی بھی کر دی۔ اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میری طاقت جواب دے چکی ہے۔ میں تجارت کے لیے مارکیٹ میں نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا ہے کہ آخر یہ سب مال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے کیوں نہ تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کماؤ کھاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم 3 بھائیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میری اور تمہاری والدہ کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ تم لوگ تھوڑی بہت ہم پر توجہ دو گے تو ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ بس اب جاؤ، میں نے اپنے پورے مال کو تم تینوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا ہے۔ آج کے بعد میرا سارا مال تم تینوں کا ہے، کماؤ کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں۔ تم لوگ ہمیں فراموش مت کرنا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ 3 بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ پھر 3 بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر تجارت اور دیگر کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مشغولیات میں سے ایسے ڈوب گئے کہ والدین کی خدمت کرنا بھول گئے۔ ہر بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ چلو میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو 2 بھائی اور بھی ہیں، وہ دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہی ہوں گے۔ یوں بوڑھے والدین تنہا ہو کر رہ گئے۔ شاد و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی بیٹا اپنے والدین کے پاس مہینے 2 مہینے میں 1-2 بار ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک دن بوڑھے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا، یہ بوڑھا اپنے اسی دوست سے مشورہ کر لیتا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے جگری دوست کو بیٹوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ اپنی جائیداد میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بلکہ ساری جائیداد بچوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہ وہی اسی کے مالک ہیں۔ بوڑھے کا جگری دوست بڑا ذہین تھا، اسی لیے بوڑھے نے مشورہ لینے کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری نافرمان اولاد کی بے حسی سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان جو بات ہوئی ہے تم اپنے بیٹوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ بوڑھے باپ نے دوست سے وعدہ کیا، وہ اپنے بیٹوں کو ایک بار میں کوئی بات نہیں بتاؤں گا، یہ بات راز میں ہی رہے گی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہو گے وہی ہوگا۔ اس بات چیت کے بعد بوڑھے باپ کا جگری دوست چلا گیا۔
اس کے تینوں بیٹوں کے پاس گیا اور ان تینوں سے یہ بات کہی، تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہارے والد کا بہت پرانا ساتھی ہوں۔ تمہارا والد آخر وقت تک مجھ سے مشورے لیتا ہے، بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ لین دین ہو یا خرید و فروخت ہو یا روزمرہ کا کوئی بھی مسئلے میں الجھا ہوا ہو، وہ میرے سے ہی مشورہ لیتا ہے۔ باپ نے بہت عرصے پہلے میرے پاس اپنے مال کا ایک بھاری حصہ بطور امانت رکھوایا ہوا ہے۔ اس مال کا آخر تخمینہ لگایا جائے تو اس کی جمع پونجی کے 1/3 سے کم نہ ہوگا۔ خود میرے پاس اتنا یاد مال ہے کہ میں اس کی حفاظت سے عاجز ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کو اس کی رکھی ہوئی امانت واپس کر دوں۔ آخر کب تک میں یہ سنبھالے رکھوں گا؟ اور ہاں، میں یہ امانت تنہا واپس کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ کل صبح تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس آ جاؤ تاکہ میں تم سب بھائیوں کی موجودگی میں تمہارے والد کو اس کی امانت واپس کر دوں۔ یہاں ایک خاص بات تم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب تمہارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں اور انہیں اس مال و جائیداد میں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، اسی لیے وہ شاید یہ امانت تم بھائیوں میں سے کسی ایک کے نام کرنے والے ہیں۔ تم میں سے جو ان سے زیادہ خدمت کرے گا وہی اس مال کا حقدار ہوگا، اسی لیے میں نے تمہیں یہ راز بتا دیا ہے۔ تم اپنے والد کی خدمت میں لگ جاؤ۔ میں نے تمہارے والد سے تمہارے لیے تعریفی کلمات سنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے والد یہ سارا مال تمہیں ہی دے جائیں گے اور تم مالو مال ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، میں نے جو باتیں تم سے بیان کی ہیں اس کے بارے میں اپنے دونوں بھائیوں کو بالکل بھنک مت لگنے دینا۔ اس مال کے حقدار بن بیٹھو گے۔ بوڑھے باپ کے اس جگری دوست نے یہ باتیں اس کے تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ جا کر کہیں اور تینوں کو خوب سبز باغ دکھائے۔ صبح ہوئی، تینوں بیٹے وقت سے پہلے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اپنے والد کو خوش کرنے کی غرض سے سب سے پہلے اس کے پاس پہنچے۔ باپ کا جگری دوست بھی وقت پر پہنچ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران پڑ گیا کہ وہی بیٹے جو کئی مہینوں تک اپنے بوڑھے باپ کے مزاج پرستی کے لیے نہیں آتے تھے، آج مال کی لالچ میں وقت سے پہلے ہی باپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ 2 جوان آدمی بھی تھے جنہوں نے ایک بڑا صندوق اٹھا رکھا تھا۔ صندوق ایک بڑا اور مضبوط تالا لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ بوڑھے کے جگری ساتھی نے صندوق کو تینوں بیٹوں کے سامنے ان کے باپ کو واپس کرتے ہوئے کہا، آپ نے یہ دولت میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، اب میں آپ کی رکھی ہوئی امانت کو مزید حفاظت کرنے سے قاصر ہوں، اسی لیے آپ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی ہی امانت واپس لے لیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے جگری ساتھی کو تنہائی میں لے کر جا کر پوچھا، بھئی، اس صندوق کے اندر تم نے کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے بتلایا کہ یہ محض میری تدبیر ہے جس میں نے اپنا یا اور کسی اور کا کچھ نہیں رکھا۔ تم اپنے بیٹوں کے سامنے اس بارے میں کچھ مت کہنا۔ پھر وہ دونوں واپس آئے۔ اب بوڑھے کا ساتھی اس کے بیٹوں سے اس طرح مخاطب ہوا، آج میں تمہارے والد کی رکھی ہوئی امانت تمہارے پاس واپس کر رہا ہوں۔ اب اس امانت کا بوجھ میرے سر سے ختم ہو گیا ہے۔ تم لوگ اس بات پر گواہ ہو، آج کے بعد مجھ پر اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹوں کے سامنے بوڑھے باپ کو صندوق کی چابی دے دی۔ بوڑھے نے اپنے جگری ساتھی سے کہا، دوست، واقعی تم نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے۔ دوست بولا، آپ نے میری پوری زندگی میں خیر بھلائی ہی کا کام کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ مال بھی اپنے جائیداد کی طرح اپنے ان بچوں ہی میں تقسیم کر دیں گے۔ آپ ان میں سے جسے چاہے وصیت کر دیں یا سب کو عنایت کر دیں یا بعد میں جسے چاہے اس کا مختار دے دیں۔
یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور اس سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد بوڑھے باپ کے تینوں بیٹوں کا یہ حال تھا کہ وہ سب کے سب وفا کے پیکر بنے باپ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہی اس صندوق کا مالک بن جائے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ صندوق تم میں سے کیسے دوں، البتہ کچھ دن بعد اسی صندوق کے اندر میں نے ایک وصیت اپنے اس بیٹے کے نام لکھ کر رکھ دوں گا جسے دینا چاہوں گا۔ میرے انتقال کے بعد تم لوگ اسے کھولنا اور اندر سے جس کے نام وصیت نامہ نکلے گا یہ مال اسی کا ہوگا۔ بیٹے اپنے باپ کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بوڑھا باپ یہ مال بھی ان کے مابین اسی طرح تقسیم کر دے گا جس طرح پہلے تقسیم کیا تھا، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اب ان تینوں میں سے ہر بیٹے کی کوشش لگ گئی کہ یہ مال ہمیں ملنا چاہیے۔ اس مال کا مستحق وہی ٹھہرے گا جو اس کے باپ کی خدمت کرے گا۔ کوئی باپ کی خدمت کے لیے صبح آنکھیں کھولتا ہی پہنچ جاتا، کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باپ کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں دباتا، کوئی رات کے وقت بھی اپنے والد کی خدمت کرتا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹوں کے دل کی حقیقت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ بستی کے لوگ اس بوڑھے پر رشک کرتے تھے کہ اس کے بیٹے کتنے وفادار اور اطاعت گزار ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ مال کی لالچ میں ہو رہا ہے، ورنہ یہی باپ 2 مہینے تک اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا تھا۔ صندوق سامنے رکھا ہوا تھا، چابی باپ نے نامعلوم جگہ پر چھپا رکھی تھی۔ بیٹے آتے رہے اور باپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کوئی 2 سال تک چلتا رہا۔ بس وقت گزرتا گیا، بیٹے اپنے دل میں سوچتے رہے، ہمارا بوڑھا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ 2 سال گزرنے کے بعد آخرکار وہ وقت ہی آ گیا جس کا بیٹوں کو شدید انتظار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کفن دفن کی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد بیٹوں کی یہی تمنا تھی کہ جلد سے جلد صندوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مال کس کے نصیب میں آیا ہے۔ بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے پرانے جگری دوست ہی کو بلایا اور اس کے سامنے صندوق کھولنے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے صندوق کی چابی اپنے والد کے جگری دوست کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب آپ ہی قفل کھولیں۔ تینوں کی سانس اٹکے ہوئے تھی۔ ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وصیت نامہ اس کے نام نکلے گا کیونکہ اس نے اپنے والد کے سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ اب صندوق کھل چکا تھا۔ تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھ زور زور سے مل رہے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر شک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی، مگر جو حقیقت سامنے تھی اس میں اب تک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ اس صندوق میں درہم، دینار اور سونا چاندی کی بجائے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بھرے پڑے تھے۔ انہیں سخت حیرت ہو رہی تھی۔ صندوق میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ باپ کے جگری دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صندوق اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے جنہوں نے والد کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنا فرض نہیں نبھایا بلکہ مال کے لالچ میں اپنے والد کی خدمت کی۔ تینوں بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے وجود سے ملامت محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے والد کا کام نہیں بلکہ ان کے جگری دوست کی چال تھی۔ باپ کے جگری دوست نے کہنا شروع کیا، ہاں، اس کا نام تدبیر ہے۔ یہ میرا کام تھا، میں نے ہی یہ چال چلی تھی۔ تمہارے بوڑھے والد نے مجھ سے تمہارے بارے میں شکوہ کیا تھا۔ تم لوگوں نے اس کی جائیداد سے حصہ وصول کرنے کے بعد
اس کو بلا دیا، اس کے حقوق ختم کر دیے۔ چنانچہ میں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے، اور تم مال کے لالچ ہی میں صحیح اپنے والد کی خدمت کرو۔ اپنے والد کے دوست کی بات سن کر تینوں بھائیوں کو بے حد پشیمانی ہوئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں بڑی کوتاہیاں کی ہیں۔ اس کے بعد انہیں زندگی بھر یہ احساس کھاتا رہے گا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت کا فرض کیوں فراموش کر دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے، والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔